میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا یہ پہلا جمعۃ المبارک اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے مضامین کا آغاز کرتے ہوئے ہر فرد کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہر مسلمان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کی بابرکت ساعتیں دیکھنے نصیب فرمائیں، مگر ساتھ ہی چونکہ سیلاب کی ایک کیفیت ہے پورے پنجاب میں، خود ہمارا لاہور اور اس کے ارد گرد کچھ مضافات کے علاقے، شہر تو الحمدللہ محفوظ ہے، مگر جو راوی کے قریب مضافات میں کچھ سوسائٹیز کوئی علاقے جو پانی کے اندر آ چکے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور یہ پورا مسلسل اب پنجاب بھر سے گزرتے ہوئے سندھ کی طرف یہ رخ کر گیا سیلاب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان جو ماہ ربیع الاول میں اس دکھ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے، اس دکھ سے ان کو نجات عطا فرمائے، اس تکلیف سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، حکمرانوں کو نہ توجہ ہے اس طرف، نہ ان کی یہ دلچسپی ہے، ان کی دلچسپی اور معاملات ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، مگر اگر حکومتیں، ریاستیں، حکمران دلچسپی لے کر پوری دل جمی سے محنت کریں تو تکلیف کچھ کم ہو جاتی ہے، مصائب کچھ کم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو سیلاب قدرتی آفت ہے، اور پھر اس کو کچھ بڑھا دیا ہم نے خود، پانی کے راستے میں، دریاؤں کے راستے میں سوسائٹیز بنا کر، دریاؤں کے راستے میں رکاوٹیں ڈال کے، تو یہ پانی مزید مشکلات کا باعث بن گیا۔ بس دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں اور ہے کچھ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اپنا کرم فرمائے، اور ان تکلیف اور مصیبت میں جو ہمارے بھائی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی اپنے گھروں کو لاوارث چھوڑ کر نکل جانا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے، بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ میرے کچھ جاننے والے بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے اور اندازہ ہے کتنی تکلیف میں وہ لوگ۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور اس مشکل سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ لیکن جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، ہر مسلمان حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی تو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ان مشکل کے مارے لوگ، وہ کسان جن کی فصلیں اجڑ گئیں، وہ کسان جن کے مویشی اجڑ گئے، اللہ کی عزت کی قسم حضور سے محبت رکھنے والے، ان سے آپ پوچھیں وہ آج بھی حضور کے میلاد کی خوشی منانے کو تیار ہیں۔ حضور کے میلاد کی خوشی ان کو اپنے دلوں میں محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی ہمارا اپنا ذاتی دکھ، ہماری تکلیف، ہماری پریشانی، ہمارے گھر کے مسائل کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو، ہماری پریشانیاں جتنی بڑھ کیوں نہ جائیں، ہر تکلیف، ہر پریشانی رسول اللہ کی خوشی کے سامنے ہیچ ہے۔ ہماری خوشیاں ذاتی خوشیاں ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آقا کے خاندان اور حضور کے گھر کی تکلیف کی بات آ جائے تو ہم اپنی خوشیاں نہیں مناتے۔ میں نے آپ کو محرم الحرام میں بار بار یہ بات عرض کی، ہم محرم الحرام میں جائز ناجائز کی بحث چھوڑ کر ہم محرم میں اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے غم کا مہینہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ محرم الحرام کا مہینہ ہو، ہماری اپنی خوشیوں کا موقع آ جائے، ہماری برتھ ڈیز آ جائیں، ہمارے بچوں کی برتھ ڈیز آ جائیں، ہم اپنی شادیوں کو تاخیر کر دیتے ہیں، اپنی سیلیبریشنز کو روک دیتے ہیں کہ دکھ مصطفیٰ کریم کا ہے، ہماری خوشیوں پر غالب ہے۔ اور آج رسول اللہ کی خوشی ہمارے غم پر غالب ہے۔ رسول اللہ کی خوشی بولیے ہمارے غم پر غالب ہے۔ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ حضور کی خوشیاں منائیں اور حضور کے دکھ میں روئیں۔ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آقا کے دکھ میں ہماری آنکھیں روئیں گی،
اور حضور کی خوشی میں ہمارے دل خوش ہوں گے، ہم خوشیاں بھی منائیں گے اور ساتھ دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت اس تکلیف اور اس مشکل کو ہم سے دور فرمائے۔ آج کی گفتگو مختصراً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے تذکرے پر کر دوں گا مختصراً تھوڑا سا، کیونکہ ابھی جو پیچھے مہینے گزرے تو وہ حضور کی اولاد کا ذکر تھا، ماہ میلاد مبارک جب آیا تو حضور کے آباء کا ذکر آیا، یعنی ذکر حضور کا ہی ہے، حضور کی اصل ہو یا حضور کی نسل ہو، حضور کی اصل، حضور کے آباء و اجداد حضور کی اصل ہے نا۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا نور چلتا آیا، جن جن صلبوں میں، جن جن رحموں میں میرے مصطفیٰ نے سفر کیا، وہ حضور کی اصل ہے، وہ حضور کی بولیے اصل ہیں، حضور کی جڑ ہیں، حضور کی جڑ ہیں، میرے آقا کی اصل ہیں، آقا کے آباء و اجداد ان کا ذکر ہے، اور پھر آگے حضور کی نسل ہے، حضور کی اولاد حضور کی نسل ہے۔ نسل پاک کا ذکر ہوا پیچھے کوئی 7-8 جمعوں میں گفتگو میں، پھر اولیاء کرام کا تذکرہ ہوا، اب حضور کی اصل کا کچھ ذکر کرتے ہیں، وہ ساری مبارک ہستیاں جن سے میرے مصطفیٰ چلتے چلتے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، یعنی حضور کی روٹس اور حضور کے فروٹس، میرے آقا کی جڑ اور میرے آقا کی نسل، اصل اور نسل کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد، مختصراً چونکہ بات کہہ دوں تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رب ذوالجلال نے اس کائنات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اس پر کئی بار آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، دوبارہ اسے دہراتا نہیں۔ نور مصطفیٰ کریم کی تخلیق اس کائنات میں سب سے پہلے ہو گئی، پھر وہ نور رب ذوالجلال نے انبیاء اور ائمہ کی نسلوں میں گزارتے گزارتے سیدنا عبداللہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر اس کا ظہور فرما دیا۔ آقا دو جہاں کی ولادت آقا کا آغاز نہیں ہے، حضور کی ولادت حضور کا بولیے آغاز نہیں ہے، آقا کی ولادت حضور کا ظہور ہے۔ میرے آقا ظاہر ہوئے، میرے آقا بولیے ظاہر ہوئے، آپ کا ذکر بھی موجود تھا، آپ کا نور بھی موجود تھا، انبیاء رسول اللہ کا تذکرہ کرتے تھے، اللہ نبیوں کو حضور کی باتیں بتا کے بھیجتا تھا، انبیاء پر وحی آتی تھی، تذکرہ مصطفیٰ ہوتا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اللہ نے اس کائنات کے آغاز میں سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے وفاداری مصطفیٰ کا عہد لے لیا تھا، حضور کی وفاداری کا بولیے وعدہ لے لیا تھا۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تفصیل میں نہیں جاتا، آگے کبھی وقت آیا تو اس کو انشاءاللہ باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر لے لوں گا۔ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں نبوت اور کتاب دوں گا، شرط یہ ہے تم میرے ساتھ وعدہ کرو، اگر میرے مصطفیٰ جب آ جائیں ان کے وفادار بن جاؤ گے، ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، لام تاکید کا، نون تاکید ثقیلہ کا، ضرور بضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے، ضرور بضرور ان کی، تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے، مگر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم نے زندگی بھر ان کے نام کا جھنڈا اٹھائے رکھنا ہے، تم نے زندگی بھر ان کے تذکروں کو زندہ رکھنا ہے، تم نے زندگی بھر ان کا نام جپتے رہنا ہے، ان کے نام کی مالا جپتے رہنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے جہاں میری توحید کا بیان ہوگا جاتے جاتے اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ کا نام بتاتے جانا، میرے مصطفیٰ کی شانیں بتاتے جانا، میرے مصطفیٰ کے حسن کی باتیں کرنا، میرے مصطفیٰ کے شمائل فضائل خصائل کی باتیں کرنا، لوگوں کو اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ کا بتاتے جانا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، یہ ایک الگ سے پورا مضمون ہے، پچھلے انبیاء رسول اللہ کا کیسے ذکر کرتے تھے، ہر نبی امت کو حضور کی باتیں بتاتا تھا،
حضور علیہ السلام آقا اس وقت کہاں تھے؟ حضور سرور دو عالم کا نور اپنے آبا کی صلبوں میں پھر ان کی پیشانیوں میں سفر کر رہا تھا۔ بات یہاں لانا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور جس جس ہستی میں رکھا، بولیے، جس جس ہستی کو نور مصطفیٰ کا امین بنایا، انہیں سجدہ گزار اور اپنے وقت کا صالح ترین فرد بنایا۔ انہیں اپنے وقت کا، بولیے، صالح ترین فرد بنایا۔ قرآن مجید میں ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں سے گزارا ہے۔ آپ سجدہ گزار، عبادت گزار، صالح ترین افراد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے محبوب ترین افراد میں سے مصطفیٰ کریم کو رب ذوالجلال نے گزارا۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کا یہ فرمان امام بخاری کے پاس، امام احمد کے پاس، مسند ابو یعلا میں یہ فرمان مصطفیٰ کریم ہے۔ غور سے سنیے گا، آقا نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، آقا نے فرمایا مجھے نوع انسانی کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا۔ نوع انسانی کی، انسانوں میں جو بہترین نسلیں تھیں، فرمایا مجھے ان میں مبعوث کیا گیا۔ حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ، آخر کار موجودہ نسل جس میں آیا ہوں، اس تک آتے آتے ہمیشہ جس نسل میں رب ذوالجلال نے مجھے رکھا وہ زمانے کی بہترین نسل تھی۔ سبحان اللہ، وہ زمانے کی، بولیے، بہترین نسل تھی۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، امام ابن حجر اسقلانی نے اس میں کہا الطبقۃ من الناس المجتمعین فی عصر واحد، اس قرن سے مراد یہ ہے اس زمانے کے ایسی نسل اور طبقہ جو ایک زمانے میں اکٹھے رہ رہے ہوں۔ آقا کو اللہ نے اس زمانے کے اکٹھے لوگوں میں بہترین نسل میں رکھا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ تمام احادیث اگر آپ نے پڑھنی ہوں اکٹھی، یہ معارج السنن للنجات من الضلال والفتن، میرے پاس کتاب ہے، کتابیں خریدا کریں، یہ آپ کو منہاج القرآن پبلیکیشن سے مل جائے گی۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے یہ احادیث جمع کی۔ پہلا چیپٹر اس کا آبائے مصطفیٰ کی طہارت، پہلا چیپٹر کیا، بولیے، آبائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت اور پاکیزگی۔ فصل فی کرامت اصلہ و طہارت نسبہ، حضور علیہ السلام کی اصل کی عزت، کرامت اور آپ کے نسب کی طہارت۔ حضور کے سارے آباء و اجداد پاک، صاف، ایماندار، طاہر و مطہر، اور وہ جو سجدہ گزار، اس کا بیان۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا یہ حدیث پاک ذرا غور سے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے، اس حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے، اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے۔ تین حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث لائی حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی ہیں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ سے سنا، آقا فرما رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم سے چنا۔ سبحان اللہ، حضور چنے ہوئے۔ اصطفیٰ کا معنی ہے مصطفیٰ، اصطفانی کا مطلب وجعلنی مصطفیٰ، اللہ نے مجھے چنا ہوا بنایا۔ اللہ رسول اللہ کی خاطر چنتا رہا،
اللہ حضور کی خاطر چنتا رہا۔ آگے ایک حدیث پاک ذرا غور سے سنیں، آپ کو اندازہ ہو اللہ نے کیسے کیسے حضور کا اہتمام کیا۔ ہم ویسے نہیں میلاد کی خوشیاں مناتے، اللہ نے ویسے نہیں کہہ دیا کہ تم پر میں نے احسان کیا۔ لوگوں خدا کی قسم مصطفیٰ خدا کا احسان ہے، مصطفیٰ خدا کا۔ لوگوں مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ حضور کی آمد، آقا کو اللہ نے کتنی قیمتی چیز، کتنی قیمتی شخصیت، کتنی پیاری اپنی محبوب ہستی اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ مجھے اور آپ کو اگر اس کا ذرا سا احساس ہو جائے، خدا کی قسم زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دے۔ اگر ذرا سا احساس ہو جائے، زندگی درود پاک پڑھتے گزر جائے، اگر پتہ چل جائے خدا نے کسے بھیج دیا۔ اگر جن کو پتا تھا ان نبیوں کے حالات کبھی آپ کو سناؤں گا۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم اندھے ہیں، ہم نابینے ہیں، ہمیں حضور مل گئے، مسلمانوں کے گھر میں ولادت ہو گئی، ہمیں حضور کی قدر ہی نہیں، ہمیں حضور کی قدر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں خدا نے ہمیں کس نبی کا امتی بنا دیا۔ ذرا سی تکلیف آ جائے، ذرا سا دکھ آ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی پیسوں کا نقصان، ہم رونے لگتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں۔ ارے حضور کا کلمہ پڑھنے والا بد نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، دنیا میں مال بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، اس دنیا میں امیر غریب، صحت مند ہونا بیمار ہونا، لوگوں یہ آپ کا مقدر اور نصیب نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ نصیب بہت اعلیٰ ہے، خدا نے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ نصیب بہت اعلیٰ ہے، بولیے، بولے نا، نصیب اعلیٰ ہے، اونچا بولے، نصیب اعلیٰ ہے۔ ہم بد نصیب نہیں ہو سکتے، ہمارا نصیب برا کیوں؟ ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں، ہم خدا کے اس حبیب کی امتی ہیں جسے اللہ نے شروع سے چن چن کے لوگوں میں رکھا۔ اگر ہمارے اندر بھیجا تو ہمیں بھی تو چنا نا، ہمیں خدا نے حضور کا امتی ہونا چنا۔ اگر مجھے خدا نے چنا مصطفیٰ کا امتی تو میں خوش نصیب ہوں۔ بولیے، میں اونچا بولے، میں خوش نصیب ہوں۔ اپنا بولے، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں خدا نے اس نبی کو امتی بنایا جس کے لیے خدا چنتا رہا، پھر آخر میں ہمیں چنا، آخر میں ہمیں چنا، الحمدللہ تعالی۔ اب سنیے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل کی اور امام ترمذی کی اور امام بیہقی سے اس کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حضور ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے، بولیے، مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم خلقا، جو بہترین مخلوق تھی اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تھے تو حضور کو رکھا، نور مصطفیٰ تھا، مخلوق میں جو بہترین مخلوق تھی اس میں مصطفیٰ کا نور رکھا، حضور کا، بولیے، نور رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس مخلوق کے گروہ کیے، اس مخلوق کے، بولیے، گروہ کیے۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، جو گروہ زیادہ اچھا تھا مجھے اس میں رکھا۔ اللہ حضور کو اچھوں میں رکھتا آیا، اللہ حضور کو بہترین میں رکھتا آیا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر ان فرقوں کے قبیلے بنائے، ان کے، بولیے، قبیلے بنائے۔ فرمایا فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، جو قبیلہ سب سے اچھا تھا مجھے اس میں رکھا، جو قبیلہ سب سے اچھا تھا مجھے، اونچا بولے نا، مجھے اس میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتن، میرے آقا نے فرمایا پھر گھر بنائے، پھر گھر بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتن، جو سب سے اچھا گھر تھا مجھے اس میں رکھا، جو سب سے اچھا گھر تھا مجھے اس میں رکھا۔ وخیرہم نسبا، اور میرا نسب سب سے بہترین رکھا۔
حضور کے والدین سیدنا عبداللہ سیدہ آمنہ سے لے کر حضور کا ددیال ننیال حضرت آدم تک چلے جائیں، جو زمانے کا بہترین فرد تھا وہ میرے مصطفیٰ کے آباء و اجداد میں تھا۔ حضور کے سارے آباء و اجداد بولیے اللہ نے چنے، بہترین لوگوں میں رکھا، پھر حضور کی اولاد کو نہیں چنا ہوگا؟ حضور کے گھر کو چنا، حضور کے سارے گھر کو چنا، تو حضور کی بیویوں کو نہیں چنا ہوگا؟ بولیے حضور کی اولاد کو نہیں چنا ہوگا؟ حضور کے اصحاب کو نہیں چنا ہوگا؟ ارے خدا نے مصطفیٰ کو چنے ہوں میں رکھا۔ پھر جب سیدنا ابو طالب کے گھر رکھا تو ابو طالب چنے ہوئے نہیں تھے؟ بولیے اللہ نے جب فقط نور تھا گناہگاروں مشرکوں میں نہیں رکھا تو مصطفیٰ نور اور جسد کے ساتھ آ گئے، تو کیا کسی مشرک کے پاس رکھا؟ ہو نہیں سکتا۔ جس گھر میں مصطفیٰ کو رکھا زمانے کا بہترین گھر تھا۔ سلامت رہا مسجد کے لیے یہ قاری صاحب، اللہ نے زمانے یہ لے لیں زمانے کا بہترین گھر، بولیے زمانے کا بہترین گھر مصطفیٰ کریم کے لیے چنا۔ عقیدے کے لیے رکھیں، حضور علیہ السلام کو جس جس جھولی میں ڈالا، حضور کی ایک دائی ماں ایسی نہیں جو کفر میں رہی ہو۔ حضور علیہ السلام کا گھر مبارک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کے والدین، حضور کے جس گھر میں میرے مصطفیٰ پرورش پائی وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، وہ اللہ کے بولیے چنے ہوئے تھے۔ آگے حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا خیرہم نفساً و خیرہم بیتاً، ذات بھی بہترین گھر بھی بہترین۔ حضور علیہ السلام کو بولیے بہترین لوگوں میں رکھا، بہترین شخصیات میں رکھا، اور پھر حضرت عبد المطلب سے یہی بات، یہ تمام حدیث آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایک ایک کر کے آپ کو ملتی جائے گی۔ اللہ حضور کی خاطر چنتا آیا چنتا آیا چنتا آیا، آخر میں وہ گھر جس میں حضور آئے خدا کا چنا ہوا گھر تھا، وہ قبیلہ جس میں حضور آئے خدا کا چنا ہوا قبیلہ تھا، اور آقا دو جہاں اس میں تشریف لائے۔ کتنا اہتمام کیا رب ذوالجلال نے۔ آقا علیہ السلام حضرت جبریل امین کہتے ہیں، امام احمد نے فضائل صحابہ میں، کتاب فضائل صحابہ میں یہ حدیث لائے، امام طبرانی لائے، امام بیہقی لائے، امام ابن ابی عاصم لائے۔ حدیث سنیے گا، حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل نے حضور سے عرض کی، کس نے بولیے اونچا بولیں، سیدنا جبریل فرشتوں کے سردار، وہ بھی غلام مصطفیٰ ہے، ہائے ہائے میرے مصطفیٰ کے شہزادوں حسنین کا جھولا چلانے والے جبریل امین، جبریل امین، انہوں نے کہا آقا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، آقا میں نے زمین کے مشرق اور مغرب گھوم کر دیکھے، آئے ہائے میں نے زمین کے اطراف و اکناف، اس کی مشرقیں اس کی مغربیں، آقا میں نے گھوم کر دیکھی، میں نے چھان کر دیکھی، فلم اجد رجلا افضل من محمد، میرے آقا آپ کی ذات سے افضل میں نے کائنات میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات سنیے گا، آپ سے افضل میرے آقا، آپ سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جبریل ہر نبی کے پاس آئے، حضرت آدم کے پاس آئے، حضرت شیس کے پاس آئے، حضرت نوح کے پاس آئے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، خدا کی عزت کی قسم سارے نبیوں کے پاس آئے، کہا آقا آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آئے ہائے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، میرے آقا آپ جیسا کسی کو پایا ہی نہیں۔ اس میں فرشتے بھی، اس میں جنات بھی، اس میں انسان بھی، سارے نبی، حضور آپ جیسا افضل کوئی نہیں۔
پھر ہم کیوں نہ کہ ہم خوش نصیب ہیں. بولیے ہم امام صاحب کہتے ہیں امتی امتی لب پہ آہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سرور دو عالم نے انہوں نے کہا حضور آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اور اگلی بات وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بنی ہاشم، اور آقا بنی ہاشم سے بہتر گھر میں نے دنیا میں دیکھا کوئی نہیں. آپ کچھ لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، بنو امیہ کی شانیں بیان کرتے ہیں. ہر ایک کی کوئی شان ہوگی، کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. بنو ہاشم کا مقابلہ کوئی نہیں. بنو ہاشم کا مقابلہ کوئی نہیں. خدا نے مصطفیٰ کریم کو بنو ہاشم میں رکھا. حضور نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح. امام ابن ابی شیبہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک سارے میرے آباء و اجداد ازل سے ابد سے لے کر میرے والد گرامی تک سارے نکاح والے تھے. سارے بولے نا، سارے نکاح والے تھے، نکاح کیا تھا. خطبہ نکاح میں توحید ہوتی ہے نا، خطبہ نکاح میں میرا ہر باپ حضور نے فرمایا خود موحد تھا اور میری ہر ماں موحدہ تھی. اللہ کے پسندیدہ نیک ایمان والے تھے، پسندیدہ نیک اور ایمان والے تھے. میں آقا نے فرمایا من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک، سیدنا آدم سے لے کر میرے والدین تک. حضور فرماتے ہیں سارے پاک صاف تھے، سارے پاک اور صاف تھے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لقد جاءکم رسول من، میں بس اس بات کو آئندہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اتنی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اپنی مخلوق کو چلایا. سیدنا ابراہیم تک جب مخلوق چلی، اب یہاں سے تقسیم کرنا تھا. پیچھے انبیاء تھے، پیچھے انبیاء تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کر اللہ نے حضرت ابراہیم کو دو بیٹے عطا کیے. ایک حضرت اسحاق تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے. حضرت اسحاق کی نسل میں بنی اسرائیل کو رکھا. حضرت اسحاق کی نسل میں بولیے بنی اسرائیل کو رکھا. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہمیں کوئی نبی نہیں ملتا، لیکن نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل کو دے دیا. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل کو دے دیا. اب سیدنا اسماعیل، میرے گلے کی خرابی کو معذرت کیجئے گا، جب تقریریں زیادہ کرتا ہوں گلا پکڑا جاتا ہے، اللہ کرم فرمائے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی نہیں رکھے. وہ ساری ہستیاں جنہیں نور مصطفیٰ ملا، جنہیں نور مصطفیٰ ملا، بظاہر ان کی نبوت کا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کی نبوت کی کوئی دلیل ہمارے پاس بولیے نہیں ہے. مگر دوستو یاد رکھیں، وہ ہر ہستی جس کو نور مصطفیٰ ملا وہ سارے اپنے وقت کے امام تھے. ہم اگر انہیں نبی نہیں کہہ سکتے، اولیاء کہیں گے، صلحاء کہیں گے، ائمہ کہیں گے. حضرت ابراہیم نے وعدہ لیا تھا جاعلک للناس اماما. جب اللہ نے کہا اے ابراہیم میں آپ کو امام بناتا ہوں، میں آپ کو بولے، تو انہوں نے کہا من ذریتی، اللہ میری اولاد میں، میری اولاد میں. فرمایا ہاں لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم نہیں ہوں گے وہ امام ہوں گے. امامت حضرت اسحاق سے چلی، حضرت اسحاق سے وہاں نبوت کی شکل میں چلی. امامت حضرت اسماعیل سے چلی، ولایت کی شکل میں چلی حضرت اسماعیل کی نسل میں، اور چلے گی امام مہدی تک. کب تک بولیے؟ امام
مہدی تک حضرت اسحاق کی نسل سے نبوت حضرت عیسیٰ پر بند ہو گئی، حضرت اسحاق کی نسل سے نبوت حضرت عیسیٰ پر بند ہو گئی، حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ نے نبی تو ایک کیا محمد مصطفیٰ، مگر امامت قیامت تک جاری کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں نبی ایک رکھے، نبی سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، حضور سے پہلے امام حضور کے آبا تھے، حضور کے بعد امام حضور کی اولاد ہے۔ اس لیے میں حضور کے آبا کو، حضور کی اولاد کو ہر وقت بیان کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں لوگوں آباء مصطفیٰ سے محبت کرو، اولاد مصطفیٰ کی غلامی کرو۔ حضور کی اولاد کی ہر نبی کی مخالفت ہوئی، حضور کی اولاد کی بھی مخالفت ہوئی، مگر ایمان والے وہ ہیں جو اولاد مصطفیٰ سے جڑے۔ اب گلا ساتھ نہیں دیتا، اللہ رب العزت ہماری خیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔